ویلکم بیک۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی ہوگی۔ سینٹ کے آج ہونے والے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس آج صبح 10 کی بجائے دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ سینٹ اجلاس میں پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کی منظوری دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگا۔ نون لیگ سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی۔ پی پی ذرائع نے بتایا ہے CEC حکومتی کارکردگی اور پالیسیوں پر غور کرے گی۔ نون لیگ سے جاری مذاکرات اور پیش رفت پر بات ہوگی۔ پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے پر عدم عمل درآمد زیر غور آئے گا۔ وفاق اور پنجاب حکومت میں شمولیت کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں۔ دریائے سندھ سے لنک کینالز نکالنے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ CEC مذاکراتی کمیٹی رپورٹ کی بنیادی لائحہ عمل طے کرے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے اجلاس میں شرکت کا امکان۔ صوبے میں وفاقی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ حکمران مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا حکومت ایسے پالیسی بناتی ہے جیسے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو۔ جب اتفاق رائے کے بغیر فیصلے ہوں تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، دنیا میں ایسے کوئی نظام ہی نہیں جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے۔ اپنی حکومت اپنی مرضی چل رہی تو وہ پورا کا پورا نظام گر جاتے ہیں۔ حکومت ایسے پالیسی بناتے ہیں جیسے ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے۔ اپوزیشن تو دور کی بات، اگر اتحادیوں سے صلاح مشورہ ہوتا شاید پالیسیز بہتر چلتے ہیں۔ جب آپ فیصلے مل کے لیتے ہیں تو ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، فیصلے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ فیک نیوز پھیلانے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ ہو سکے گا۔ قومی اسمبلی میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل کثرت رائے سے منظور۔ صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ تحقیقاتی ایجنسی سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کرے گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل مسترد کر دیا۔ متنازع بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ PFUJ PBA CPNE امینڈ اور APNS پر مشتمل صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ شرکاء نے کہا وفاقی حکومت نے مشاورت کے بغیر متنازع بل منظور کروا کر وعدہ خلافی کی۔ متنازع بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کا ہدف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں، جس کا مقصد اختلاف رائے کو جرم بنا دینا ہے۔ حکومت اگر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہتی ہے تو سینٹ میں متنازع بل کی منظوری مؤخر کیا جائے۔ بصورت دیگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی احتجاجی لائحہ عمل شروع کر دے گی۔ سینٹ میں بل پیش ہونے کی صورت میں ملک گیر احتجاج کی کال دی جائے گی۔ مظاہروں میں شرکت کے لیے وکلاء، انسانی حقوق کی تنظیموں، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ متنازع بل عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے وکلاء سے مشاورت شروع کر دی گئی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے موقف کا اعادہ کیا کہ صحافی تنظیمیں کسی قانون کے خلاف نہیں لیکن مشاورت کے بغیر کی جانے والی قانون سازی کی صورت قبول نہیں کی جا سکتی۔ کوئی عامل صحافی پیکا سے متاثر نہیں ہوگا۔ متنازع بل کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات کا دعویٰ۔ عطا تاڑ نے کہا واجب القتل قرار دیں، توہین رسالت کا الزام لگائیں، گھر جلانے کی دھمکی دیں، ڈیجیٹل میڈیا پر جو مرضی کریں، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا سے کمائے جانے والے ڈالر پاکستان نہیں لائے جاتے، امریکہ اور یورپ میں ہی ایجنٹوں کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں۔ میڈیا کے اوپر جو مرضی کرے، کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ واجب القتل قرار دیں، کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگائیں، کسی کو کہیں کہ اس کا گھر توڑ دو، آگ لگا دو، کوئی اتھارٹی اس کا نوٹس نہیں لے سکتی۔ جتنے ڈالر آتے ہیں، کیا پاکستان کی اکانومی میں ڈالر آتے ہیں؟ ہر کسی کا ایجنٹ یورپ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، UK میں بیٹھا ہے، وہیں پہ ڈالر ادا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو پیشہ صحافت سے منسلک ہے، یا وہ صحافی ہے یا ورکنگ جرنلسٹ ہے، وہ اس بل سے افیکٹ نہیں ہوتا۔ PTI صحافت کی آزادی کے لیے کھڑی ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان۔ کہا حکومت میڈیا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ پیکا قانون ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ پیکا قانون مسترد کرتے ہیں، سینٹ میں بھرپور احتجاج ہوگا۔ کا قانون ہتھیار بنائے جائیں گے پاکستان کے میڈیا کے خلاف، سوشل میڈیا کے خلاف کنڈیم کرتے ہیں۔ سینٹ میں بھی کل PTI اور ہماری حلیف جماعتوں کی طرف سے اس کے خلاف شدید مزاحمت ہوگی۔ ہم لوگ آزاد صحافت کے لیے کھڑے ہوں گے۔
بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کو 7 دن دیے تھے، اب تک کمیشن نہیں بنایا گیا۔ بانی کے حکم پر تمام اپوزیشن کو اکٹھا کر کے جد و جہد شروع کریں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا حکومت وعدے پوری نہیں کرتی تو مذاکرات کا کیا فائدہ۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا بانی نے 2 ٹوک کہہ دیا تھا، مذاکرات اب ختم ہے۔ کوئی سمجھتا تھا بانی کو جیل میں ڈال کر کچھ حاصل کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں۔ سامنے آج مذاکرات کال آف کر لیے، اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ سارے جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم ان کو کنٹیکٹ کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اپنا جدوجہد شروع کریں گے۔ سب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہیں، آج جوڈیشل کمیشن 2 بنتے ہیں تو مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہو سکتا ہے، اگر آج نہیں بنتے تو مذاکرات کال آف۔ مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا تھا، آج خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب یہ عمل ختم ہے، ہم کسی کے ساتھ کمیٹی نہیں کھیلیں گے۔ بھول جائے جو کہ یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کر ان سے کچھ حاصل کر لے گا۔ ہمارے مذاکرات یہی تھے جو ہو رہے تھے اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں۔ ابھی مت جائیں، کچھ روز ٹھہر جائیں، عرفان صدیقی کی پی ٹی آئی سے درخواست۔ حکومتی کمیٹی کے رکن کہتے ہیں مذاکرات کی خواہش پی ٹی آئی کی تھی، پی ٹی آئی قیادت سے کہوں گا بانی سے مختلف رائے اپنائیں، کس چیز کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنائیں، گناہ بلعزت ہو رہا ہے جو مک گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تحریک انصاف کے اعلان پر رد عمل، کہا جوڈیشل کمیشن کا ایشو بنا کر مذاکرات ختم کیے گئے، مذاکرات والوں کو بھی پتا تھا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں۔ کمیشن کا ایک ایکسکیوز بنا کے انہوں نے مذاکرات خاتمہ کیا، کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا یہ مجھے کوئی بتائے۔ گناہ بالعزت تھا جو ہو رہا تھا اور وہ آج مک گئے۔ مذاکرات کرنے والوں کو بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مذاکرات کہیں جو ہے نا سرے نہیں چڑھے۔ میں ذرا اوپنلی کہتا تھا، وہ لوگوں کے مسئلے سے کام لیتے تھے، یہ کسی بات میں بھی مخلص نہیں، یہ میرا خیال ہے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی انہوں نے اعتراف جرم جو ہے وہ کیا ہے لیکن اس کو گمراہی پہ ڈال دیا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے کنفیشنز کی ہیں، یہ ایکسکیوز ہی جو ہے اس کے بیسس ہی کوئی نہیں ہے۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ کی ہوا نکل گئی، ٹرمپ کارڈ کا انتظار کرنے والے اب بلیک کارڈ لیے پھرتے ہیں۔ اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا پی ٹی آئی اور حکومت دونوں چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں، سارے مزے پی ٹی آئی والوں کے لیے اور مشکلات بانی پی ٹی آئی کے لیے ہیں۔ جگ ہسائی کرنے کے لیے اب یہ بیرون ملک کوئی لیٹر بھی لکھ دیں گے۔ پہلے بتا دیا تھا کہ مذاکرات بھی مذاق ہے اور یہ مذاکرات ختم ہونے تھے اور ہو گئے۔ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کا ہدف ایک تھا، وہ چاہتے تھے گورنمنٹ کی ان کا مخالف بانی پی ٹی آئی جیل میں رہے اور پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی تھی کہ وہ جیل میں رہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی تحریک چلائیں گے یا جو احتجاج کرنے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں کریں گے، اس بارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ آخر میں جا کے جگ ازائی کرنے کے لیے پاکستان کے لیے کوئی بیرون ملک کوئی لیٹر بھی لکھ دیں گے۔ پی ٹی آئی کو پہلے اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ جے یو آئی کے ساتھ شروع میں گفتگو کی گئی، پھر رابطے منقطع کر دیے گئے۔ چند روز پہلے پشاور میں جس ملاقات پر خوشیاں منائی گئیں اس سے میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ جے یو آئی ایف کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی اپنا رویہ جمہوری بنائے پھر وکلا بھی ساتھ ہو جائیں گے۔ مذاکرات حکومت کی وجہ سے ختم نہیں کیے گئے، وجہ کہیں اور ہے۔ مذاکرات کی گاڑی اتر گئی پٹری سے کامران صاحب؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی تک وہ دن پورے نہیں ہوئے، اس سے پہلے جو ہے نا بات کو ختم کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بات کو ان کی وجہ سے ختم نہیں کیا گیا، کسی اور وجہ سے پریشر کہیں اور ڈالنا ہے نا۔ وجہ جو تنازع کی بنی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ تو 3 دن بعد آنا ہے۔ ٹھیک ہے، خبر ظاہر پیر یا منگل کو ملاقات ہے مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کے وقت کی، اگر ان سے کوئی براہ راست رابطہ ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ سے رجوع کریں گے تو مولانا صاحب کا رویہ مثبت ہوگا؟ چند دن پہلے کی وہ ٹویٹ سے جو نا پھر وہ تو میرا تو سر شرم سے جھک گیا، وہ جس کے اوپر خوشیاں منائی گئی تھی اور وہ جو پشاور کی ملاقات ہوئی تھی، کچھ چیزیں تو اپنے اندر درست کر کے پھر دوسروں کو کہیں کہ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ وکلا بھی ساتھ چلیں گے، جے یو آئی بھی شاید جو ہے نا وہ اس پہ کمر باندھ لے، وہ بھی کہے کہ چلے جو کچھ ہوا خیبر پختونخوا میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے پی ٹی آئی اپنے مزاج کو مکمل جمہوری بنائے تو پھر ہم بھی ذرا ساتھ کھڑے ہوں گے، مزاج کو درست کرے، اس سے ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی۔ وکیل نے امتناع کی درخواست کی تو جج ہی تبدیل کر دیا۔ بانی کو توشہ خانہ کیس 2 میں بھی سزا دینا چاہتے ہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں القاضی ٹرسٹ کیس فیصلے میں بھی نہیں بتایا گیا بشرا بی بی نے کیا سہولت کاری کی۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں جس جج کو بھی لائیں میں ڈیل نہیں کروں گا۔
توشاخانہ 2 جج ہی تبدیل ہو گیا ہے، چن کے جج لگائے جاتے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سزا دی جائے. القادر یونیورسٹی میں بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے سہولت کاری کی، لیکن یہ نہیں انہوں نے بتایا اپنی ججمنٹ میں کہ بشرا بی بی نے کیا سہولت کاری کی ہے. عمران خان کو زبردستی جیل میں رکھنے کا سلسلہ جاری ہے. عمران خان کہتے ہیں جس مرضی جج کو لا کر بٹھا دو، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. میریٹ ہوٹل میں اتنے اچھے شیف نہیں جو بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں فراہم کیے گئے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تاڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا سابق وزیر اعظم کو جیل میں لگژری کمرہ، کچن، واکنگ گیلری، ایکسرسائز مشین اور الگ کمرہ فراہم کیا گیا ہے. این آر او کی بات کرنے والے مریم نواز کا جیل کا کمرہ دیکھیں. پی ٹی آئی نے چیئرمین پی اے سی کے لیے نام پھر تبدیل کر دیا. ذرائع نے بتایا پی ٹی آئی نے شیخ وقاص اکرم کا نام چیئرمین پی اے سی سے واپس لے لیا اور پی ٹی آئی نے جنید اکبر خان کو چیئرمین پی اے سی نامزد کیا. حکومت کی جانب سے شیخ وقاص اکرم کی جگہ کسی اور کو نامزد کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے نامزدگی کے بعد شیر افضل مروت کا نام واپس لیا تھا. پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان شراکت داری فریم ورک طے پا گیا. ورلڈ بینک 10 سال کے دوران $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اس نئے پروگرام سے تعلیم، صحت، زراعت، موسمیاتی تبدیلی، آئی ٹی کے شعبے میں ترقی ہوگی. پروگرام 10 سال کے اوپر امید ہے $20 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی تعلیم کے میدان میں، صحت کے شعبے میں، اور کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو آفت 2022 میں پاکستان میں آئی تھی وہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہے. اور تعلیمی اہداف ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے یہ پروگرام اس کے لیے مختص ہے. $20 ارب کے ساتھ جو پرائیویٹ جو انویسٹمنٹس ہیں انکریج کریں گے. پاکستان نے سلامتی کونسل میں اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ کر دیا. پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے غزہ کے بچوں کی حالت زار پر اجلاس سے خطاب میں کہا اسرائیل کا احتساب بین الاقوامی قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے. غزہ کے بچوں پر ظلم انسانیت کے لیے سیاہ دھبے کے طور پر نمایاں ہے. اسرائیل کے غزہ پر 15 ماہ تک بلا اشتعال حملے کسی طور جائز نہیں تھے. ان حملوں میں 46,000 افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں. فلسطینی عوام کو واپس اپنے گھروں کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. غزہ میں کوئی گھر نہیں، سب کچھ تباہ ہو چکا، وہ کہاں جائیں گے؟ سلامتی کونسل مغربی کنارے میں ہونے والی صورتحال پر فوری توجہ دے. پاک فوج کے تعاون سے گریس ویلی میں برف سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں. پاک فوج نے مریضوں اور مقامی افراد کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس فراہم کی. 2 لیڈی ڈاکٹر سمیت 7 ڈاکٹروں کو مظفر آباد سے ہلمت منتقل کیا گیا. ڈاکٹروں کی ٹیم ہلمت اور تاوبٹ کے لوگوں کو ضروری طبی امداد فراہم کرے گی. کچھ مریضوں کو ہلمت سے کیل اور مظفر آباد منتقل کیا گیا. سرداری میں مفت طبی کیمپ بھی لگایا گیا. 153 مریضوں کا معائنہ کیا گیا. پاک فوج نے سول انتظامیہ کے تعاون سے برفباری کے بعد بند ہونے والی سڑک ہلمت تک کھول دی. سیالکوٹ میں تھانہ بمباوالا کے علاقے ٹھٹا لکھی میں درینہ دشمنی پر فائرنگ. گولیاں لگنے سے 3 افراد جان سے گئے، خاتون زخمی. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. مرنے والوں میں 33 سال کا زاہد، 26 سال کا علی حسن اور 23 سال کا محسن شامل ہے. فائرنگ کی زد میں آ کر 18 سالہ نادیہ زخمی ہو گئی جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کی ٹیموں نے لاشیں بھی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دیں. مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے گئے. راجو علاقے گلشن اقبال سے 15 سالہ لڑکی کے مبینہ اغوا کا کیس. گلشن اقبال پولیس نے مبینہ اغوا ہونے والی لڑکی کو نوشہر و فیروز سے بازیاب کر لیا. گلشن اقبال پولیس مغوی لڑکی کو لے کر کراچی روانہ ہو گئی. لڑکی 17 جنوری کی رات کو لاپتہ ہوئی تھی. واقعے کا مقدمہ تھانہ گلشن اقبال میں درج کروایا گیا تھا. سندھ بھر کی سرکاری جامعات کے اساتذہ ترمیمی ایکٹ کے خلاف سراپا احتجاج ہے. کہتے ہیں کسی بھی صورت سول سرونٹس جامعات میں وائس چانسلر تعیناتیاں ہونے نہیں دیں گے. اساتذہ نے احتجاج کے 6 روز بھی سندھ میں کلاسوں کا بائیکاٹ کیا. انور خان کی رپورٹ میں جانیے. کی سرکاری جامعات میں سندھ حکومت کی جانب سے منظور کردہ جامعات کے ترمیمی ایکٹ کے خلاف اساتذہ ڈٹ گئے. اساتذہ کہتے ہیں کسی صورت سول سرونٹ کو جامعات میں بحیثیت وائس چانسلر تعینات نہیں ہونے دیں گے. سندھ کی تمام جامعات میں تدریسی سلسلہ بند ہے اور ابھی تک جو ہے سندھ سرکار نے اساتذہ کے نمائندوں سے
रब्ता नहीं किया है और तमाम सरकारी उन्होंने इदारे तबाह कर दिए हैं। इस तरीके से जामियात को तबाह करके ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा बल्कि जो है ये आइंदा आने वाली नस्लों को भी तबाह कर देंगे। सिंध भर की जामियात में तदरीसी अमल मुअत्तल है, हुसूल इल्म का सिलसिला रुक चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तरमीमी एक्ट पर लाज़मी अमल किया जाएगा। जामिया कराची समेत सिंध भर की जामियात में एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। कराची प्रेस क्लब के बाहर अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची, इस्लामी जमीयत तलबा और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से मुश्तरका एहतजाज किया गया। क्लासेस हो जानी चाहिए, जो भी इशूज़ हैं गवर्नमेंट का और टीचर्स का है जिसका भी, तो स्टूडेंट मुतासर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। वाइस चांसलर जाहिर सी बात है, मतलब एक एजुकेटेड पर्सन सही एक मेयार वाला इंसान हो जो मामलात को देखे, अच्छे से चलाए यूनिवर्सिटीज़ के। 22 दिन हो गया, अभी तक कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रॉपर क्लासेस हुई हैं और थोड़े टाइम बाद पेपर शुरू हो जाएंगे, मिड्स स्टार्ट हो जाएंगे, टेस्ट हो जाएंगे। तो जब हम कोर्स ही हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम कैसे सब मैनेज करेंगे। असातिज़ा कहते हैं कि तरमीमी यूनिवर्सिटी एक्ट को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए वरना एहतजाज के मरहले को मज़ीद तेज कर दिया जाएगा। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। वज़ीर आला मुराद अली शाह का जामियात की कानून साजी वापस न लेने का ऐलान, कहा हुकूमत को उसका काम करने दें। कराची में तकरीब से खिताब में कहा बाज़ वाइस चांसलर्स माली फ्रॉड में मुलव्वस निकले, उन्हें निकाला तो अदालत से हुक्म इम्तना ले आए। बाहर से वफ्द आया, उनके नाम पर होटल और टिकट के पैसे एक वाइस चांसलर खा गया। बाद में वफ्द ने ख़त लिखा कि सारा खर्चा उन्होंने खुद उठाया। वज़ीर आला सिंध ने ये पेशकश भी की प्रोफेसर मैदान में आए, वाइस चांसलर बने, किसने रोका है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया है। नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी कर दी है। राजा मौसम इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे, बताइएगा। देखिए, एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नज़र अब्बास की जानिब से शो कॉज नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है और उनकी जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। ये बेंच जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में तश्कील दिया गया है। इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील 27 जनवरी बरोज पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और 6 रुकनी लार्जर बेंच 27 जनवरी दिन 1 बजे इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुल्क के बालाई इलाके आज भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, सवात, चित्राल और दीगर बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर अजला में मौसम सर्द खुश्क रहने की पेशगोई है। कराची में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। शुमाल मशरकी समत से चलने वाली हवाओं ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया है। मौसम की अपडेट जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज़ से बलूचिस्तान से दाखिल होने वाली सर्द हवाओं का सिलसिला ताहाल जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो दर्जे हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि शुमाल मशरिक़ी सिमत से चलने वाली हवाओं का जो सिलसिला है ये मज़ीद चंद रोज़ तक जारी रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान से सर्द हवाओं का सिलसिला था जो गुज़िश्ता रोज़ कराची में दाखिल हुआ था, जिसके बाद से मौसम सर्द हुआ और सर्द हवाओं का सिलसिला ताहाल जारी है। आज दिन में भी हवाएं चलेंगी, जबकि दिन में मौसम जो रहेगा वो सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर में आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ धुंध में कमी रहेगी और बारिश का कोई इम्कान नहीं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर शहर में सुबह और रात के वक्त धुंध ना होने के बराबर रहेगी, जबकि आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहेगा। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसमियात का कहना है कि आज तमाम दिन मतला साफ रहेगा। दूसरी जानिब जो हवा में नमी का तनासुब है उसमें भी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 70% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज धूप भी निकलेगी, शाम और सुबह के वक्त जो दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी भी रहेगी। तलबा यूनियन का मसला उठाने वालों की काविशें काबिल सताइश हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तलबा कन्वेंशन से खिताब, कहा जमात इस्लामी के साथी मामले पर कोर्ट में गए, आपकी अपील को मंजूर किया गया।
اب اس پر کیس چلے گا، اس پر بھی لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے۔ طلبہ یونین کا مسئلہ ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کو کہ آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، آپ کورٹس میں جا رہے ہیں، آپ کی اپیل کو انہوں نے منظور کیا ہے، اس کے اوپر اب کیس چلے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ یہ نوجوان نسل ہے، ان کی تو آپ نے نسل کشی کی ہے، تعلیمی نسل کشی بھی کرتے ہو، جمہوری نسل کشی بھی کرتے ہو، شعور کی نسل کشی بھی کرتے ہو، ان کو سوچنے نہیں دیتے، سمجھنے نہیں دیتے، آگے نہیں بڑھنے دیتے، لیڈرشپ پوری قوم کی جو ہے وہ کھا جاتے ہو تم۔ تو لہٰذا ان تمام پہلوؤں سے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ خبر دیں گے آپ کو کھیل کے میدان سے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے دوسرے ٹیسٹ کے لیے تیاریاں تیز کر دیں۔ دونوں ٹیموں نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کی۔ میچ کے لیے قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ نائب کپتان سعود شکیل کا کہنا ہے ٹیم جیت رہی ہو تو زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈومیسٹک میں بھی اسپن فرینڈلی پچز بنانی چاہیے۔ ملتان میں دوسرا ٹیسٹ ہفتے سے شروع ہوگا۔ میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ 7 رنز ایک بال پر، وہ بھی بھاگ کر۔ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے انڈر 19 میچ میں انوکھا منظر۔ سابق انگلش کپتان مائیکل وان کے بیٹے آرچی وان اور ساتھی آریان ساونت کی شاندار رننگ، بھاگ کر 7 رنز بنا ڈالے۔ جنوبی افریقی فیلڈروں سے 2 بار اوور تھرو کی۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کو خلاف آئین قرار دے دیا گیا۔ وفاقی عدالت نے شہریت کے پیدائشی حق کو منسوخ کرنے کا صدارتی حکم نامہ عارضی طور پر معطل کر دیا۔ امریکہ کی 22 ریاستوں نے شہریت کا پیدائشی حق منسوخ کرنے کے صدارتی حکم نامے کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ ریاست واشنگٹن کے اٹارنی جنرل نے دائر مقدمے پر فیڈرل جج جان گارنر نے فیصلہ دیا۔ 14ویں آئینی ترمیم کے تحت امریکہ میں پیدا ہونے والا ہر بچہ شہریت کا حقدار ہوتا ہے۔ عدالت نے ٹرمپ کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف قدیر نے کہا شہریت کے پیدائشی حق کو منسوخ کرنا آئینی معاملہ ہے جس کے لیے ٹرمپ کو کانگریس میں 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ تو ہونا تھا، یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے کہ اس امریکن کانسٹیٹیوشن میں برتھ رائٹ اب تک ملا ہوا ہے۔ اگر اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کانگریس اور سینٹ دونوں کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اگر وہ 2/3 میجورٹی لے کے پاس بھی کر دیں پھر بھی یہ جو ہے اسٹیٹ میں جاتا ہے اور اسٹیٹ میں بھی ان کو 2/3 لینی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے تو یہ جج صاحب نے اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا۔ ایک قطار میں ہوں گے 5 سیارے، زمین سے دکھائی دیں گے حیرت انگیز نظارے۔ اسپارکو نے 25 جنوری کو ہونے والی پلانٹ پریڈ کی سیمولیشن ویڈیو جاری کر دی۔ 1 مہینے تک وینس، سیٹرن، جوپیٹر اور مارس زمین کے ساتھ آگے پیچھے سورج کے مدار پر گھومیں گے، اور ایسا انوکھا نظارہ دیکھنے کے لیے دوربین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیں ایئر وائی نیوز۔